بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ آئندہ انشاءاللہ ہم حکایت کو پہلے اور گرامر کو بعد میں لیں گے۔ پہلے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی گلستان کی ایک حکایت کور کیا کریں گے، کہانی اور سٹوری سنائیں گے، اور اسی عبارت میں سے آپ کو قواعد کی مشق بھی کروائیں گے۔ فارسی قواعد جو ضروری ہیں وہ تقریباً ہم سارے پڑھ چکے ہیں، تمام گرامر تقریباً کور ہو گئی ہے۔ کچھ حروف اور کچھ اسماء کی بحث باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ۔ رہ گئی بات مصادر کی، جیسے آپ کو سب سے پہلے ویڈیو کھولتے ہی مصادر ملتے تھے، تو وہ مصدر نامہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ میں حکایت کے بعد مصدر نامے کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلستان باب اول، حکایت نمبر 11۔ درویشی مستجاب الدعوات در بغداد پدید آمد۔ ایک درویش جو دعاؤں کا مستجاب تھا، یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، بڑی پہنچی ہوئی سرکار تھے، در بغداد میں پدید آمد، ظاہر ہو گئے، نمودار ہوئے، آ نکلے۔ تو ایک درویش خدا مست بغداد میں آ گئے۔ حجاج یوسف رو خبر کردند۔ اس وقت حجاج یوسف وہاں کا حاکم تھا۔ حجاج یوسف کو لوگوں نے خبر کی، بخواندش، تو اس نے اس کو بلایا۔ خواندن میں نے پڑھنا بھی ہوتا ہے اور آواز دینا اور بلانا بھی ہوتا ہے، تو اس کو یاد فرمایا یا اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ گفت، اور اس سے کہا، دعائی خیری برمن بکن، تو میرے خیر کے لیے ایک دعا میرے اوپر کیجئے، یعنی میرے لیے کوئی خیر کی دعا کیجئے، مجھے دعائے خیر دیجئے۔ تو اس نے کیا کہا، خدایا جانش بستان، اے خدا، خدایا اے خدا، جانش اس کی جان، بستان لے لے، ستاندن ہوتا لینا، تو اے اللہ اس کی جان لے لے، یہ مر جائے۔ گفت، اب حجاج بولا، بار خدا، خدا کے واسطے، خدا کے لیے، ان 6 دعا است، یہ کیسی دعا ہے جو میرے لیے آپ نے کی ہے؟ میں نے تو آپ سے کہا تھا دعائے خیر کیجئے، آپ الٹا میری موت کی دعا کر رہے ہیں۔ گفت، وہ بولا درویش، دعائے خیر است، بھائی یہ خیر کی دعا ہے، اچھی دعا ہے جو میں نے آپ کے لیے کی ہے۔ تو را، یہ تیرے لیے بہت اچھی دعا ہے، وہ جملہ مسلمانان را، اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی یہ بہترین دعا ہے جو میں نے کر دی ہے۔ آگے قطع کی صورت میں حکمت بیان کرتے ہیں شیخ سعدی۔ اے زبردستی زیر دست آزار، گرم تا کئی بماند این بازار، بماند ہونا چاہیے، اس کو ہم مضارع پڑھیں گے، گرم تا کئی بماند این بازار، اور بچے کور آیدت جہاں داری، مردنت بے کہ مردم آزاری۔ اے زبردست، زیر دستوں کو آزار دینے والے، اے ماتحتوں پر ظلم ڈھانے والے، کب تک یہ بازار گرم رہے گا؟ تا کئی، کب تک، گرم بماند گرم رہے گا، بازار گرم این بازار، یہ بازار، یہ ظلم کا بازار کب تک گرم رہے گا؟ بچے کور آیدت جہانداری، چہ کا معنی کیا، یہ بچہ نہیں ہے، یہ بچے ہے، با حرف جار ہے اور چہ حرف استفہام ہے۔ کس کام آیدت آئے گا تیرے، جہانداری، یہ جہان کو رکھنا، یہ تیری جہانداری، یہ سلطنت حکومت تیرے کس کام آئے گی؟ مردنت بے کہ مردم آزاری، تیرا مرنا، مرنا ہوتا مصدر ہے یہ، اور تے اس کے اندر ضمیر آ گئی مخاطب کی، واحد مخاطب، کہ تیرا مر جانا، بے میں نے بہتر ہے، اچھا ہے، جو اس سے کس سے بہتر ہے؟ مردم آزاری سے، لوگوں کو تکلیف دینے سے تو تیرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ظالموں کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، ان کو مٹا دینا چاہیے تاکہ مظلوموں کی جان چھوٹ جائے۔ تو یہ آج کی حکایت ہو گئی۔ اب ہم تحقیق مصادر اصلی کی جانب آتے ہیں۔ جتنی میں نے
کئی لیکچرز میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے تحقیق رکھی، اس کو ایک فگر کی شکل میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے میں لیکچر نمبر 8 میں اس کی تفصیل دے چکا ہوں، لیکن آج میں وہ مزید مختصر کر کے ایک تعداد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یاد رکھیے جو فارسی مصدر ہیں، اصلی مصدر، بنیادی مصدر، وہ 508 کے لگ بھگ ہے، یعنی 508 کے لگ بھگ ٹوٹل مصدر ہیں۔ اگر آپ کو یہ 508 مصدر آ گئے تو اور اس سے مضارع بنانا آ گیا، سمجھو گرامر کا بیشتر حصہ آپ کو آ گیا، افعال سارے آ گئے۔ ان 508 میں سے 417 مصدر ایسے ہیں جن کے شروع میں دن آتا ہے۔ ان 508 میں سے 417 مصدر ایسے ہیں جن کے آخر میں دن آتا ہے، اور 91 مصدر ایسے ہیں جن کے آخر میں تن آتا ہے۔ اور جن کے آخر میں دن آتا ہے اس کی مزید تقسیم ذیلی یہ ہے کہ دن سے پہلے یا آئے تو یہ 315 ہیں، اور دن سے پہلے الف آئے یہ 10 کے قریب ہیں، تو ان کی ٹوٹل تعداد 325 بن جاتی ہے، جن کا مضارع بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے، جو میں نے بتایا ہے کہ اس نون اور یا اور الف کو کاٹ دو، مضارع بن جاتا ہے۔ اور 26 مصدر ایسے ہیں جس کے دن سے پہلے الف نون آتا ہے، اور یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اسی مصدر کو متعدی بنانے کے لیے شروع میں الف نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی الف نون یا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ 50 مصدر ایسے ہیں کہ جن کے دن سے پہلے ان حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے، درزون میں سے دال آئے گا یا رے آئے گی یا زے آئے گی یا واو یا نون، اس کے علاوہ دن سے پہلے کوئی حرف نہیں آتا۔ اگر ہم اس یا اور الف کو ملا لیں ساتھ دن سے پہلے تو اس کا مجموعہ بن جاتا ہے دیار زون بن جائے گا۔ 16 مصدر ایسے ہیں جن کے دن سے پہلے واو آتی ہے، اور ان سے مضارع بنانے کا ایک الگ طریقہ ہے۔ یہ ہو گئی 417 کی تفصیل، اور ان 91 کی تفصیل کیا ہے کہ جن کے آخر میں تن آتا ہے، وہ یہ ہے کہ 23 مصدر ایسے ہیں جن کے تن سے پہلے خے آتی ہے، اور ان کا مضارع بنانے کا طریقہ ایک ہے، اور 24 مصدر ایسے ہیں جن کے تن سے پہلے سین آتی ہے، 23 مصدر ہیں جن کے تن سے پہلے شین آتی ہے، اور 21 ایسے ہیں جن کے تن سے پہلے فے آتی ہے۔ اور یہ 91 مصدر ہیں جن کے مضارع بنانے کے لیے بھی چند ایک ہمیں فارمولے مل جاتے ہیں، تو بیشتر تو مضارع بنانے کا فارمولہ انہی پر لاگو آ جاتا ہے، یا جو آدھے سے کہیں زیادہ ہیں، یعنی 2 گنا مصادر آپ کر لیں اور ایک حصہ مصادر کا 1/3 اس کے مضارع بنانے کا ایک الگ فارمولہ ہے۔ اور میں نے یہ بات کی تھی کہ مرکب مصادر کیا ہوتے ہیں، کہ جو 2 لفظوں سے مل کر مصدر بنتا ہے۔ یہ تو تھا مفرد مرکب مصدر کے، جیسے یہ مفرد لکھے ہوئے ہیں، نمودن، دادن، شدن، زدن، لیکن اسی مفرد مصدر سے پہلے ایک اسم یا کوئی حرف لگا کے ایک نیا مصدر بنا لیا جاتا ہے، اس کا نیا معنی پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کی تعداد 600 اور کچھ ہے۔ ان کی تفصیل ان 600 کی یہ ہے کہ کردن سے پہلے مختلف اسم لگا کے جو مصدر بن جاتے ہیں وہ 287 ہیں، اور نمودن سے پہلے کوئی اسم یا حرف لگا کے جو بنایا جائے وہ 60 ہیں، دادن سے پہلے کوئی اسم لگا کے نیا مصدر بنایا جائے تو 54 ہیں، اور 40 ایسے ہیں جو شدن سے پہلے کوئی لفظ بڑھا کے مصدری معنی لیا جاتا ہے، اور 20 ایسے ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ زدن آتا ہے، اور زدن سے پہلے کوئی نہ کوئی اسم لگا لیا جاتا ہے، اور 11 وہ ہیں جن کے آخر میں بودن آتا ہے، اور 21 ہیں جن کے آخر میں ساختن آتا ہے، اور ساختن سے پہلے کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، 25 ہیں جن کے داشتن آتا ہے، اور 11 ہیں جن کے گرفتن آتا ہے آخر میں، یعنی گرفتن سے پہلے کچھ اضافہ کر لیا جاتا ہے، اور 70 ایسے ہیں جو ان کے علاوہ متفرق ہیں، اور وہ 25 کی تعداد میں تقریباً مصدر اصلی ہیں، جن سے متفرق مصدر یہ 70 کے قریب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان مصدروں کے شروع میں کہیں بر، تر، کبھی واو کا اضافہ، کبھی در کا سابقہ، کبھی فرو کا سابقہ لگا کے بھی نئے لفظ بنا لیے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ
تحقیق تھی جو کئی مہینوں کی عرق ریزی سے اور شدید گرمی میں محنت کر کے یہ کی گئی ہے۔ امید ہے کہ یہ ہمارے آگے سبقوں میں بہت کام آتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔